سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ بھی نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤں پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ خطرہ کیوں مول لیا گیا؟ پاکستانی چاپ سٹکس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس ٹائٹن میں 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہیمش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اسٹاکٹن رش، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورز کے لیے سبمرسیبلز فراہم کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ 77 سالہ پاول ہینری، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اور ان کے اپنے بیٹے سلیمان داؤد بھی ساتھ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہیمش ہارڈنگ نے اپنا آخری پوسٹ کیا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے کر دی گئی ہے۔ کل صبح کو جب تھوڑا سا موسم اچھا ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ سن 1912 میں ڈوبنے کے بعد کئی سال تک ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں جا کر اوشن فلور میں ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ اب وقت آ گیا تھا کہ ان کا جواب لیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن میں جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک شپ ریک پانی کی سطح سے 4000 میٹر یا 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہوں تو آپ برج خلیفہ کو دیکھ لیں اور آپ سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 ٹائم برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI تک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر ہی نہیں بلکہ 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک سبمرین پر کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ سنڈے جون 18، 2023 کو 12 بجے سبمرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی مدر پولر پرنس کا رابطہ سبمرین سے ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک میں پہنچنے میں لگتے ہیں تو صرف 15 منٹ پہلے رابطے کا ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سبمرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا سخت ناممکن ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنلز کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لیکن پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ ٹوٹل ٹرپ 7 گھنٹوں کا تھا۔ صبح 12 بجے سے لے کر ان کو شام 7 بجے تک واپس پہنچنا تھا، لیکن جب 7 بجے بھی ٹائٹن سے رابطہ نہ ہوا اور شام 7 بجے تک بھی وہ اوپر نہ پہنچی تو اوپر کھڑی مدر کریو شپ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پہ انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب شروع کر دی۔ اگلے دن US اور کینیڈین شپس اور پلین نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر نہیں بلکہ سونار سکیننگ سے بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دیا گیا کہ وہ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دنوں تک تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا پتہ نہ چل سکا، لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈنسڈے صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دی گئیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈار کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو اسی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سبمرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ 96 گھنٹے یا 4 دنوں تک کا تھا، اور اس میں سے بھی 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوبارہ 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو انہوں نے دیکھا وہ واقعی میں دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 پر ROV ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس نے ٹائٹن کی دم کا حصہ جو ٹائٹینک سے 1600 فٹ دور پڑا ہوا تھا دیکھا۔ جو سبمرین دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، وہ اب پوری دنیا میں ہیڈ لائنز کا مرکز بن چکی تھی۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ سبمرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے جیسے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔
اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا تھا۔ پر وہ انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے، تبھی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار ٹائٹن کو لانچ سے پہلے 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پر ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ماہرین کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کے طاقتیں سبمرین پر پڑتی ہیں۔ اس میں نہ صرف پانی کا پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا سمندری مخلوق بھی سبمرین سے ٹکرا گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ ٹائٹن سبمرین 2019 میں کارل نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس وقت اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے خود یہ سبمرین ڈیزائن کی تھی، ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن پھر اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ یہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایگزیکٹو نے کاربن فائبر کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سبمرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈ سے پہلے پتہ چلے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ کیسی لگی آپ کو پاکستانی چاپسٹکس کی یہ ویڈیو؟ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔